اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مصائب میں اور پریشانیوں میں، آفتوں میں اور تکالیف میں، حالات میں اس وقت تک نہیں ڈالتے جب تک کہ وہ مخلوق خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداری کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے مقصد کو چھوڑ کر، پیدا ہونے کے مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ رب العزت پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ بندے نادم ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پشیماں ہوں اور انہیں شرمندگی محسوس ہو، پھر وہ اللہ کے آگے آئیں اور اللہ سے راز و نیاز کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، تو پھر اللہ رب العزت انہیں پھر سے خوشحالی اور انہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ توبہ اور استغفار ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض کے لیے علاج ضروری ہے۔ جب تک علاج نہیں ہوگا، علاج جہاں ہوتا ہے اس جگہ پر جانا نہیں ہوگا، تو پھر انسان کی بیماریاں ویسے ہی اس کے اندر بڑھتی رہے گی، بالآخر وہ اس کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر پائے جانے والی روحانی امراض، روحانی بیماریاں، وہ گناہ ہیں، وہ حسد ہے، وہ کینہ ہے، وہ تکبر ہے، وہ بدکاری اور فحاشی ہے، اور اللہ رب العزت کے نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوگی، انسان کی روح پاک نہیں ہوگی، انسان کا دل پاک نہیں ہوگا، انسان کا دل، مسلمان کا دل ایمان کی روشنی سے منور نہیں ہوگا، احکامات اسلام سے مزین نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی فرما برداری اس کے لیے مشکل نظر آئے گی، اور شیطان کی اور نفس کی پیروی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب دل گندگیوں سے پاک ہوگا، صاف ہوگا، اور پچھلے گناہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو چکے ہوں گے، پچھلا کھاتا اس کا صاف ہو چکا ہوگا، پھر اللہ رب العزت دل میں حق کی بات کو ڈالیں گے، ہدایت کے نور کو ڈالیں گے، ایمان کی روشنی کو اللہ رب العزت دل میں ڈالیں گے۔ اب یہ روشنی، یہ شمع، ایمان کی شمع، ایمان کی روشنی، تقوی کی روشنی، ہدایت کی روشنی، علم دین کی روشنی اس کو صحیح راستے پر ڈالے گی، برے راستے سے بچائے گی، ان چیزوں سے بچائے گی جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں کی طرف اس کو ابھارے گی یہ روشنی، ایمان کی قوت جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تمام حالات اور تمام مصائب یہ سب انسان کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں خشکی میں اور تری میں کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ کے طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے رجوع کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آفات اور مصائب میں مبتلا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آفات اور یہ مصائب کبھی تو انفرادی شکل میں آتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان اور رشتہ داروں پر، کبھی یہ علاقائی شکل میں آتے ہیں کہ کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا، کسی علاقے میں طوفان آ گیا، کسی علاقے میں فلاں مرض پھیل گیا، اور کبھی یہ آفات آفاقی ہوتے ہیں، عالمی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 2-3 سال سے ہم سب اسی مصیبت میں اور اسی آفت میں گرفتار ہے کہ کورونا، کووڈ کے مصائب میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے بندوں سے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ رب العزت بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو انہیں عام مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کہ یہ وبا پورے عالم میں پھیل چکی تھی، پورا عالم اس سے پریشان تھا، ہر کسی کو اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی، تعلیم کا سلسلہ رک چکا تھا، کمائی کا سلسلہ رک چکا تھا، ہر آدمی پریشان تھا۔ یہ پریشانی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس لیے آئی تھی
کہ ہم توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العزت کے آگے رجوع ہوں، لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے پھر ایک پکڑ کی طرح ایک دوسرا وائرس جو ابھی بات چلائی جا رہی ہے، جس کے پیشنٹ بھی بہت سارے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کی جو ڈھیل تھی، جو چھوٹ تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، ہم نے اس موقع کو نہیں سمجھا، تو اللہ رب العزت نے پھر سے ہماری جانب ایک اور وبا اور بیماری کو ہماری جانب پھیر رہے ہیں۔ یہ کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہو رہا ہے، بندوں کے اللہ رب العزت بندوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے ایسے موقع پر ہوش کے راکھول لیں، ایسے موقع پر سمجھیں کہ اللہ رب العزت کو ہمیں کیسے منانا ہے، اللہ رب العزت کے آگے ہمیں کیا پیش کرنا ہے، کن اعمال کے ذریعے ہمیں ان وباؤں کو ٹالنا ہے، اللہ رب العزت سے کن اذکار کے ذریعے، کن دعاؤں کے ذریعے، کن کاموں کے ذریعے ہم ان مصائب سے بچنا اور اپنی حفاظت کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے پورا ماحول، پورا نظام دنیا کا چلتا رہے جیسے وبا سے پہلے چل رہا تھا۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے آگے کوشش نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے، تدبیروں کے اعتبار سے، اور اسی طرح اپنے حفاظتی تدابیر اور اللہ رب العزت کے آگے دعا اور راز و نیاز اور اللہ رب العزت کے آگے اپنے توبہ اور استغفار کیے بغیر ہم ایسے ہی رہیں گے، تو پھر یہ بھی ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا جیسے کہ پچھلا مرض بڑھتا چلا گیا، اور اس کی وجہ سے بھی ویسے ہی پریشانیاں ہم سب کو لاحق ہوں گی جیسے اس سے پہلے لاحق ہوئی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے۔ گناہ کا ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے اتنا جتنا کہ گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر مصر رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہر بنی آدم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطی، بڑے بڑے اللہ والوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے ہونے پر یہ لوگ نادم ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، جب تک وہ گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، جب تک وہ گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے، ان کے اندر ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے آگے جا کر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، پھر ان کی توبہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، پھر سے اللہ رب العزت انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، شیطان مایوسی کی طرف ڈالے گا، وہ کہے گا کہ تیری زندگی 30 سال گزر گئی، 40 سال نافرمانی میں گزر گئی، 50 سال نافرمانی میں گزر گئی، 100 سال، 60 سال، 70 سال نافرمانی میں گزر گئی، اب تیری نماز سے کچھ نہیں ہوگا، اب تیری عبادت سے کچھ نہیں ہوگا، اب تیری توبہ سے کچھ نہیں ہوگا، تیری جوانی نافرمانی میں گزری، تیرا کاروبار حرام تھا، تیرا کھانا پینا درست نہیں تھا، یہ کہہ کر شیطان نامودی کی طرف ڈالے گا۔ اس کی یہ کوشش رہے گی کہ بندہ آخر سانس تک نافرمانی میں رہے، آخر سانس تک اس سے ایمان اس کی زندگی سے جاتا رہے، یہ فکر شیطان کی ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سامنے بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پر جری ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایمان 2 چیزوں کے درمیان بتایا گیا کہ ایک خوف، ایک امید۔ جس مسلمان کے دل میں یہ 2 چیزیں ہوں گی تو وہ شخص کامل مومن ہوگا۔ اس کو خوف گناہ سے بچائے گا، اللہ رب العزت کا ڈر، تقوی، اللہ رب العزت کی پکڑ کا ڈر، اللہ رب العزت کے جلال اور اللہ کے قہاریت اور اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کے عذاب اور انتقام کا یہ بہت بڑا دبدبہ اللہ رب العزت کو جو حاصل ہے، جو مقام اور جو مرتبہ اور جو قدرت حاصل ہے، یہ خوف ہمارے دلوں میں ہوگا تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے مقابل امید ہے کہ خوف کرتے کرتے اتنا خوف ہو گیا کہ امید ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔
اس کے لیے امید بھی دی گئی کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے امید ہونی چاہیے، اچھی اچھی امیدیں ایمان والے کو اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے سے اچھا گمان کرتا ہے، میرے سے معافی کا اس کا گمان ہے تو میں اسے ضرور معاف کرتا ہوں، میرے سے اس کا اچھا گمان ہے، بخشش کا یہ گمان ہے تو میں اسے ضرور بخش دوں گا۔ جو بھی بندہ اللہ سے جو گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارا گمان بھی اللہ سے خوب ہو اور خوف بھی ہمارے دل میں اللہ کا ہو، یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہمیں گناہوں سے بچائے گی، طاعت پر اور اللہ رب العزت کی اطاعت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ چیزیں ہم کو ڈالے گی۔ تو حالات کا آنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے، مصائب کا آنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جب مصائب کا آنا اور حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکالیف کا آنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو ختم ہونا بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں اللہ رب العزت نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بلائیوں اور مصائب کا آنا اور مخلوق کا اس میں مبتلا ہونا یہ سب اور سب اللہ رب العزت کی جانب سے۔ کوئی پتا ایسا نہیں ہے پوری کائنات میں جس کے گرنے کو درخت سے اللہ رب العزت نہ جانتے ہوں، تو بھلا بتائیے کہ پورے عالم کا ایک وبا میں مبتلا ہو جانا اور اس کی وجہ سے سب پریشان ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے علم اور اللہ رب العزت کے ارادے اور اللہ رب العزت کے قدرت اور منشا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح مصیبتوں کا آنا اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو مصیبتوں کا رفع ہونا، مصیبتوں کا ختم ہونا، خوشحالی کا آنا، مصائب کا اس دنیا سے مٹ جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ بندے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور ایک اچھی خاصی زندگی اور ایک نئی زندگی، ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی کی شروعات کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں مصائب سے بچائیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر بنائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جب تم ایمان میں کامل اور مومن مضبوطی کے ساتھ تمہارا ایمان کامل ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ زمین کی خلافت بھی تمہیں ہی ملے گی بشرطے کہ تم اپنے ایمان میں کامل ہو۔ قبر کی راحت بھی اسے ملے گی جو اپنے ایمان میں کامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں ہوائیں خوشبو آنے لگتی ہے تو وہ میٹھی نیند سوتا ہے۔ حشر کے میدان بھی جو کامیاب ہوگا وہ صرف مسلمان اور ایمان والا ہی کامیاب ہوگا بشرطے کہ اس کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق، ایمان کے بتائے ہوئے تقاضوں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور محمد رسول اللہ میں جو پیغام ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو، چاہے خوشی کا کام ہو چاہے غم کا کام ہو، ہر کام کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیاں بھی آئی ہیں، غم کے موسم بھی آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں طلاقیں بھی ہوئی ہے، شادیاں بھی ہوئی ہے، اولادیں بھی آئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کا موقع بھی آیا ہے، ہر وہ موقع آیا ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہمیں اس سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا طریقہ رہا ہے، کس موقع پر کیا عبادت اللہ کے نبی نے کی، کیا آپ کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے اپنے بدن کو رکھتے تھے، کیسا لوگوں سے ملتے تھے، کس وقت کیا دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا تھا، آپ کیا اوڑھتے تھے، کیا پہنتے تھے، ہر چیز کا جاننا اور ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا جو طرز زندگی تھا اس کو اپنانا ہر امتی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ محمد رسول اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی اطاعت، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے وہ نبی کے طریقے پہ گزرے، ہماری دنیاوی زندگی کے جو کام ہے وہ نبی کے طریقے پر گزرے۔ یہ دو چیزیں ہماری مضبوط ہوں گی تو پھر ہم اپنی توبہ میں سچے مانے جائیں گے۔ توبہ کے بعد ہم یہ دو چیزوں کو تھامے رہیں گے تو پھر ہم سچی توبہ کرنے والے، توبۃ النصوحہ کرنے والے شمار ہوں گے۔
توبۃ النصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں فضیلت بتائی گئی کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسی توبہ کرنے والے ہم اس وقت شمار ہوں گے کہ ہماری توبہ کے بعد ہماری زندگی کا طرز بدل چکا ہو، طریقے زندگی بدل رہا ہو، ہماری زندگی میں اطاعت آ رہی ہو، سنتیں آ رہی ہو، نافرمانیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو رہا ہو اور ہماری زندگی گناہوں سے پاک گزر رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آفات اور مصائب میں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ کیا جا رہا ہے ہر مسجد سے، خاص طور پر کہ مسجد میں جمعہ کے موقع پر لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اس وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر جو حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے اس کا ہم سب پر عمل کرنا اور حکم کو بجا لانا بہت بے حد ضروری ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی حکومت کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا گیا، لہٰذا مسجد کو ہم جب بھی آئیں، جمعہ کے موقع پر ہو یا عام نمازوں میں، ماسک کا اہتمام کرتے ہوئے آئیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں۔ یہ حکومت کی جانب سے اعلان ہے کہ ہر مسجد میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر ہم جتنی برتیں گے اتنا ہمارا مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اس سے جس طرح پہلے ہوا کہ مسجدوں میں آنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا، پھر سے ایسا نہ ہو، اس کے لیے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔